یہ ویڈیو سوشل گریس کے بارے میں ہے۔ سوشل گریس اصل میں معاشرے لوگوں سے نپٹنے کا ہنر ہے۔ یہ قابلیت شائستہ اور بہتر طریقے سے برتاؤ کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ سوشل گریس سے مراد لوگوں کے ساتھ شائستہ اور ویلکمنگ انداز میں بیہیویئر ہے۔ یہ معاشرے کے اصولوں میں سے ایک بہترین اصول ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے کیسے قابل قبول برتاؤ کرنا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ پبلک پلیسز پر اور ہر اس جگہ جہاں ہمارا واسطہ دوسرے لوگوں سے پڑتا ہے۔ لہٰذا سوشل گریس دوستی بڑھانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ نہ صرف دوستی بلکہ زندگی کے تمام رشتوں میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ہمیں گھر پر یا کام پر ہمیں دوسرے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو سوشل گریس بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے کیسے سیکھ سکتے ہیں اور فروغ دے سکتے ہیں۔ ہاؤ ڈو وی لرن سوشل گریس؟ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس کو شیئر کروں گی۔ بی اوپن اینڈ کانفیڈنٹ۔ ہم پولائٹ مینرز کو استعمال کر کے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں۔ کانفیڈنٹ اور پراعتماد لوگ نئے خیالات کے لیے زیادہ اوپن ہوتے ہیں۔ وہ نئی معلومات کو سیکھنے اور پڑھنے کو ایک ذریعے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ اپنی انا یا امیج کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہوتے اور اسے زیادہ فوقیت نہیں دیتے۔ ان کی ترقی ہی ان کا اولین پیمانہ اور آگے بڑھنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ لہٰذا کہا جاتا ہے کہ شارٹ بٹ شارپ۔ ہم چاہے روزمرہ کی گفتگو کر رہے ہوں اپنے کولیگز، فرینڈس یا کو ورکرز کے ساتھ یا پھر ہمارے کوئی امپورٹنٹ بزنس میٹرز ہوں، ان سب میں ہم جو بات کریں یا جو ڈیلنگ کریں وہ چھوٹی اور پراثر ہونی چاہیے۔ جی ہاں، کنورسیشن یا گفتگو ہمیشہ چھوٹی اور پراثر ہونی چاہیے۔ آپس میں چھوٹی بات کرنے اور شائستہ گفتگو کے فن میں بھی مہارت حاصل کرنا سوشل گریس کے اصولوں میں سے ایک بہترین اصول ہے۔ لہٰذا کہا جاتا ہے لسن اینڈ شو جینون انٹرسٹ ان ادرز۔ جب بھی ہم ایک دوسرے سے بات کریں تو توجہ سے بات کریں۔ دوسرے کی بات توجہ سے نہ صرف کریں بلکہ اسے بہتر طریقے سے پوری توجہ سے سنیں۔ اپنی لسننگ کی ایبلٹی کو بڑھائیں، آئی کانٹیکٹ کو برقرار رکھیں اور اسپیکر کو اپنی پریزنس ثابت کرنے کا یہ سادہ طریقہ ہے۔ یہ عمل ہماری گفتگو کے معیار میں بھی نمایاں فرق پیدا کرتا ہے۔ آپس میں مل جل کر اور اکٹھے رہیں اور ایسی بات نہ کریں جو کسی کو ناگوار گزرے یا جس سے کسی کو اریٹیشن ہو یا فس کریٹ ہو، جس سے سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہو۔ ایسے اقدام کریں جو نسلی تعصب، بد نظامی، نسل پرستی اور مخصوص نسلی گروہوں کے جبر کا مقابلہ کر سکیں، نفرت کو نکار دیں اور آپس میں محبت، اخوت اور یکجہتی کو فروغ دیں۔ ایسے معاشرے کی بنیاد رکھیں جس کی مثال ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی، اور ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی تلقین کرتا ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ جب بھی کسی کو مدد درکار ہو ہم دوسرے کا ہیلپنگ ہینڈ بنیں اور معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی، امن اور سکون سے رہیں۔ لہٰذا روزمرہ کی ڈیلنگ میں اور آپس میں رہتے ہوئے گالی گلوچ سے بات نہ کریں۔ پبلک پلیسز میں یا ہر اس جگہ جہاں ہمارا واسطہ لوگوں سے پڑتا ہے آپس میں نرم لہجے میں اور پولائٹ مینرز میں بیہیو کریں۔ ایک دوسرے پر چیخنے چلانے سے پرہیز کریں اور درگزر یا معاف کرنے کی عادت ڈالیں اور یہ ہنر سیکھیں۔ ایک دوسرے پر انگلی اٹھا کر للکارنا اور تہمت لگانے سے باز رہیں۔ آپس میں دوستانہ اور ہم آہنگ رشتے کو فوقیت دیں۔ باہمی مفادات کو پس پشت ڈال کے آپس میں افہام و تفہیم اور خوش اسلوبی کے ساتھ سارے معاملات کو طے کریں اور کرنا زیادہ آسان اور بہتر طریقہ ہے۔ سوشل گریس اصل میں ایٹیکیٹس اور رولز ہیں جو کہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے اچھے مینرز کو شو کرنا ہے، پبلک پلیسز کے اوپر دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے اور دوسروں کے ساتھ اچھے اور خوشگوار ریلیشن شپس کو استوار کرنا ہے۔ جب بھی ہم کسی کے ساتھ پولائٹ مینرز شو کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ اچھا بیہیو کرتے ہیں تو بدلے میں ہم وہی سلوک اپنے لیے واپس لیتے ہیں۔
کسی کو ہم آج رسپیکٹ دیں گے تو کوئی ہمیں بھی رسپیکٹ دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور ہر وقت ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھیں۔ اگر ہم دوسروں کی مدد کریں گے تو وہ بھی ہماری مدد کریں گے جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ جب ہم کسی کو محبت اور مدد فراہم کرتے ہیں تو وہ بلا شبہ 10 گنا ہمارے پاس واپس آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایسی بہت سی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو سوشل گریس کی ایسی بہت سی ایگزامپلز ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں شو کر سکتے ہیں۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ شو کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے مدد کرتے ہوئے یا ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلی ڈیلنگ کرتے ہوئے ہم ایسے جیسچرز کو پرفارم کر سکتے ہیں جن سے سوشل گریس کو فروغ مل سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کبھی سفر کر رہے ہوں ٹرین میں یا پھر بس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کراؤڈ یا بھیڑ کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بس میں یا ٹرین میں سیٹ کسی کو نہیں ملتی اور ہمارے بغل میں کوئی ضعیف عورت یا مرد کھڑا ہوتا ہے، اور اگر ہمارے پاس سیٹ ہو تو یہاں پہ سوشل گریس کا مظاہرہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ان کو ہم اپنی سیٹ دے دیں اور تھوڑی دیر کے لیے خود کھڑے ہو جائیں۔ ایسا جیسچر شو کرنے سے ہم کوئی چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اس سے ہماری عزت میں اور ویلیو میں اضافہ ہوگا۔ بعض اوقات ہمیں بہت سی انپریڈکٹیبل سچویشنز کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے ڈیلی روٹین میں، کہ جب ہم کسی بس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں یا کسی ٹرین میں یا کہیں کھڑے ہوتے ہیں پارک میں یا ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو کوئی خاتون اپنے ساتھ کسی چھوٹے بچے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، یا پریگننٹ خواتین، یا پھر کوئی ایسی خاتون جس کو کوئی مشکل ہو، تو اگر ہمارے پاس ہمارے بغل میں ایسی کوئی خاتون کھڑی ہو تو ہم اچھے جیسچرز کا مظاہرہ یا سوشل گریس کا مظاہرہ اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی سیٹ دے دیں اور ان کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ کر خود تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں، جس سے ہماری ویلیو میں بلا شبہ بہت اضافہ ہوگا۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم کہیں کسی جگہ پر انتظار کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، رش یا بھیڑ میں یا مس پلیس ہو جاتی ہے کسی کی کوئی ایسی چیز جو بہت ضروری ہوتی ہے، جیسے موبائل، پرس یا پھر پیسے یا پھر ڈاکومنٹس۔ تو ایسے سچویشنز روزمرہ زندگی میں ہو جاتی ہیں کہ ہمیں اگر کسی کی کوئی چیز ایسی ملے تو ہم ڈائریکٹ، اگر ہمیں پتہ ہو کس کی ہیں تو ہم اس کو ڈائریکٹ اس تک پہنچا دیں۔ اگر ہمیں نہ پتہ ہو اور ہمیں کوئی چیز ایسی ملے تو کم از کم ہم سوشل گریس کا مظاہرہ اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں کی مینجمنٹ تک وہ چیزیں پہنچا دیں، تاکہ اگر کوئی پریشان حال جس کی وہ چیزیں ہوں، نہ جانے وہ کس حال میں پریشان ہو سکتا ہے، کس حد تک پریشان ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں وہ چیزیں اس تک پہنچ جائیں۔ بعض اوقات کچھ ایسی سچویشنز بھی ہماری زندگی میں آتی ہیں جب کوئی چھوٹا بچہ کسی کراؤڈ میں یا شاپنگ مال میں اپنے والدین سے کوئی بچہ جدا ہو جائے یا مس پلیس ہو جائے، تو اس صورت میں ہم اگر ایسی سچویشن ہمارے ساتھ انکاؤنٹر ہو تو ہم سوشل گریس کا کیسے مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس بچے کو اس کے متعلقہ لواحقین تک پہنچا سکتے ہیں، اس کے والدین تک پہنچا سکتے ہیں، اور اگر ہمیں نہیں پتہ کہ وہ تو کم از کم ہم وہاں کی مینجمنٹ تک اس کو ضرور پہنچا سکتے ہیں تاکہ وہ متعلقہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ ہم ایسے چھوٹے چھوٹے جیسچرز سے دوسروں کا دل جیت سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی شاپنگ مال میں ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی اور بھی شاپنگ کر رہا ہوتا ہے جو اپنے متعلقہ پروڈکٹس تک نہیں پہنچ رہا ہوتا، تو ہمیں اگر پتہ ہو تو ہم ان کو ان کی پروڈکٹس تک پہنچا کر بھی سوشل گریس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ یہ جیسچرز دیکھنے میں تو بہت چھوٹے ہیں لیکن ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔
لہٰذا ہمیں ایسی صورت حال کا اگر سامنا ہو تو ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور جس حد تک ہو سکے دوسروں کا ہیلپنگ ہینڈ بننا چاہیے. ہمیں دوسروں کا شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور تھینک یو کہنے کی عادت کو فروغ دینا چاہیے. یہ ہمارے اندر احساس ذمہ داری کو فروغ دیتا ہے کہ ہم آپ کے گریٹفل ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ کائنڈنیس شو کی ہے یا ہمارے ساتھ کائنڈ جیسچرز کیا ہے. جیسے کوئی ہمیں گفٹ دے یا ہمیں کوئی لنچ کرائے یا کافی پلائے تو ہم اسے تھینک یو کہیں. بے شک یہ بہت عمدہ سوشل جیسچر کی اگزامپل ہے. لہٰذا اگر ہمارے ساتھ جان بوجھ کر یا انجانے میں کسی کے ساتھ برا ہو جائے تو ہمیں اس سے معافی مانگنی چاہیے اور اس سے سوری کہنے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے. لہٰذا جان بوجھ کر یا انجانے میں کسی کے ساتھ برا نہ کریں. دھوکہ دہی، چغلی، غیبت، کسی کو حقیر جاننا یا کسی کے ساتھ کوئی ایسے چیپ ٹیکٹکس کرنا جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا جس سے نفرت پھیلے یا ایسے جیسچر جس سے کوئی کسی کی انا کو ٹھیس پہنچے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ہمیشہ دوسروں کا ہیلپنگ ہینڈ بننا چاہیے. جس حد تک ہو سکے ہم جتنی بھی مدد کسی کی کر سکتے ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کو مشکل سے نکالنا چاہیے. جب ہم ایسے اقدام کریں گے تو ہمیں سوشل جیسچرز کو بھی فروغ ملے گا. لہٰذا مجھے کمنٹس میں آپ یہ بتائیں کہ آپ سوشل جیسچرز کو کس طرح فروغ دیتے ہیں اور اپنی روزمرہ زندگی میں آپ سوشل جیسچرز کو فروغ دینے کے لیے کیا کیا اقدامات کرتے ہیں. اور اگر آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی اچھے سوشل گریس جیسی کوئی اچھی اقدامات کیے ہیں تو میرے ساتھ ضرور کمنٹس میں شیئر کریں. اور اگر آپ اپنی کوئی اور بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹس میں میرے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں. سلام میں ہمیشہ پہل کریں اور دوسروں کے ساتھ دوستانہ روابط کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں. کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. لہٰذا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم چھوٹے جیسچر سے بھی دوسروں کی مدد کر کے ان کو ان کی مشکل سے نکال سکتے ہیں. سوشل گریس ایک بہت اچھا ٹاپک ہے. مجھے اس پر بات کر کے آپ سے بہت زیادہ خوشی ہوئی. مجھے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو شیئر کریں.